جو آپ نے بھی شیئر کیا تھا اسد صاحب، ڈان کا ایڈیٹوریل کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ یہ جو حکومت منتخب ہوگی اس کے پاس ایک ڈانٹنگ ٹاسک موجود ہے پاکستان کی گرتی ہوئی اکانومی کو سنبھالنے کا۔ اس سے زیادہ ویک پوزیشن پہ ہم کبھی نہیں تھے، ڈالر کے اگینسٹ پاکستانی روپے کی قدر بہت کم ہے، فوڈ سیکیورٹی سے لے کے تمام مسائل تک، کلائمیٹک امپیکٹ تک ہم بہت بری طرح متاثر ہیں۔ لیکن پھر یہ بھی کہا گیا کہ تینوں جو بڑی جماعتیں ہیں، پی ایم ایل این، پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی، ان کے منشور میں کوئی شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم ایسی اسٹریٹجی نہیں ہے جس کے اندر کچھ انوویشن ہو۔ ویژن دے رہے ہیں لیکن اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ آپ کے خیال میں ان کے پاس کیا راستے موجود ہیں؟ واٹ کین بی دی اسٹریٹجی؟ جی سدرا، میں بالکل متفق ہوں ڈان کے ایڈیٹوریل سے۔ تینوں پارٹیز نے اپنے ویژنز دیے ہیں جو کہ ایک وش لسٹ ہے۔ اوبویسلی وہ میں نے اور بھی ایک ٹویٹ کیا ہے کہ اٹ ڈزنٹ کاسٹ اینی تھنگ ٹو پرومس، بٹ ریئل تھنگ از کہ کیا ہم ڈلیور کر سکیں گے اور کیسے ڈلیور کریں گے۔ سو پرابلم از دیٹ تینوں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنی پرومسز تو کرتے ہیں کہ ہم ساری چیزیں اچھی کر لیں گے اور ملک کو بہتر کر لیں گے، لیکن ہاؤ پارٹ از مسنگ اینڈ ہو پارٹ از مسنگ۔ یو نیڈ ٹو ڈیفائن واٹ، وہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم کیا اچیو کریں گے، بٹ ہاؤ دا اسٹریٹجی considering the difficult economic conditions, the most difficult economic conditions that we live in today in Pakistan, huge mountain of debt. جو کہ اسد صاحب، جب یہ میثاق جمہوریت ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ کئی برسوں میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ تمام پولیٹیکل جماعتوں کو ایک میثاق معیشت بھی کر لینا چاہیے تاکہ کوئی ڈائریکشن سیٹ ہو۔ واٹ از گوئنگ ٹو بی یونیک اباؤٹ دس نیو گورنمنٹ از کہ ان کے پاس ایک اور امبریلا، ایک اور ادارہ، ایک اور somebody who can bridge the gap پریزنٹ ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں ایس آئی ایف سی کی۔ ایس آئی ایف سی کا آنے والے دنوں میں ہمارے اکنامک ایجنڈا، پلان، اسٹریٹجائزنگ میں آپ کیا رول دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک چیز تو فیکٹ ہے کہ although SIFC reflects a hybrid kind of system that we have, but پاکستان میں یہ بھی ہم نے دیکھا کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ تھی which replaced PTI، وہ اس کے دوران کافی کنڈیشنز ڈیٹیریٹ ہوتی رہی ہیں اور اسٹیبلٹی نہیں آئی۔ صحیح۔ اور ایس آئی ایف سی بننے کے بعد اور یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے تو اس سے کم چیزیں فردر ڈیٹیریشن سے رک گئی ہیں۔ تو کچھ ڈیسیشنز ہوتے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہے۔ تو پرہیپس یو آر ریزنگ اے ویلڈ پوائنٹ کہ کیا ایس آئی ایف سی اف دیٹ فورم کنٹینیوز، اور مجھے لگتا ہے کہ پی ایم ایل این تو انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا، اس میں پی وی پی بھی کولیشن گورنمنٹ میں پارٹ تھی۔ آئی ہیو ناٹ ہرڈ اینی تھنگ اگینسٹ ایس آئی ایف سی فرام بوتھ دیز پولیٹیکل پارٹیز۔ تو تھرڈ پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی جو ہے وہ تو اپیرنٹلی ڈسفنکشنل ہے فار واٹ ایور ریزنز۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ایس آئی ایف سی شاید کچھ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کا جو اکنامک اور دوسرا ایجنڈا ہے اس کو کچھ کنورجنس ہو سکتی ہے۔ بالکل چارٹر آف اکانومی تو بالکل صحیح۔ اسد صاحب، یہی بات میں فلور پہ لے کے آنا چاہوں گی، ہمارے ساتھ مزید پینلسٹ بھی موجود ہیں۔ عمران، کیا آپ کو لگتا ہے میثاق معیشت کا پہلا قدم ہو سکتا ہے یہ ایس آئی ایف سی کا قیام؟ دیکھیے، جو پولیٹیکل ول ہوتی ہے نا پولیٹیکل پارٹیز، بہت سارے کام ایسے ہیں جو اصولاً ہو جانے چاہیے تھے۔ ایس آئی ایف سی کی ضرورت ہمیں کیوں پڑی کہ یہاں پہ پولیٹیکل ول شاید نہیں تھی۔ مثال کے طور پہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ غربت نہیں ہے، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اس کی انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے۔ ٹھیک ہے، میرے خیال سے اسد صاحب اس کو سیکنڈ کریں گے۔ کرپشن کو مسئلہ نہیں سمجھتے؟ نہیں، انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے نا، وہ تو ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں، اسی کے ساتھ آ جاتی ہے نا۔ اب مثال کے طور پہ یہ ہم بات کر رہے ہیں نا
جو ہول سیلر, ریٹیلر یا آپ کے ایگریکلچر جو لابی ہے وہ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہے پاکستان میں, ٹھیک. تو یہ ساری چیزیں اب آپ کیا انہی پارلیمنٹیرین سے ہم یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے یہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں یہ اپنے آپ کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آئیں گے؟ کبھی بھی نہیں لائیں گے. تو ایسے میں اگر کوئی چیز, کوئی سیگمنٹ صحیح ہونے جا رہا ہے اور وہاں پہ چیزیں بہتری کی طرف ہیں, فورن انویسٹمنٹ, پاکستان کو فورن انویسٹمنٹ ہی چاہیے نا. عمران جو آپ نے کہا اس سے ایک بہت بڑے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی طرف اشارہ ہوتا ہے. طارق صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو یہ ماننے کی بات ہوئی کہ پھر ہم یہ پوری ایکٹیویٹی کر کیوں رہے؟ ہم ووٹ دے کے نمائندگان کو پارلیمان میں پہنچاتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں یہ پارلیمنٹیرینز نہ کرپشن کو کرب کریں گے, نہ پیرلل اکانومی کو ڈاکیومنٹ کریں گے, ان کے تو اپنے سٹیکس ہیں. تو پھر بات صحیح ہے نا کہ اس کا مطلب ہے ہمارا تو اس پہ سے یقین اٹھ جانا چاہیے. نہیں, میں ابھی جب آپ بات کر رہے تھے نا اسد صاحب سے, تو میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ میں اسد صاحب سے پوچھوں, چونکہ ظاہر ہے اکانومی کے ماہر. اسد صاحب یہ بتائیے گا, میں بات اپنی رائے بعد میں دوں گا, کہ بہت سے بزنس مین, آپ تو یہاں کراچی میں زیادہ بڑے بزنس مین ہیں نا, ہمارے یہاں اسلام آباد میں تو چھوٹے چھوٹے بیچارے بزنس مین ہیں, ان کی اتنی رائے جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی. سنا ہم نے یہ ہے کہ سارے بزنس مین کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات پہ اعتقاد ہے کہ اگر ساری چیزیں آنے والے دنوں میں ایس آئی ایف سی کے انڈر چلیں گی, امبریلا میں رہیں گی, تو وہ کنٹینیوٹی اور سٹیبلٹی کا کوئی ضامن ہوگا. تو آپ نے ایسا تاثر دیکھا ہے, ایسا لگا ہے آپ کو لوگوں سے؟ لیکن اسد صاحب نے تو بڑی انٹرسٹنگلی اس وقت کہا کہ if SIFC continues. اسد صاحب کیا اس میں آپ کو کوئی ابہام ہے, کوئی ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ there is a possibility of it not continuing? نہیں, میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ probability یہی ہے, probability کی بات کر سکتے ہیں کہ SIFC is likely to continue, and that can be again it's a unique kind of situation, lekin we need different thinking, different setups. So it can bring political parties together and ارے چلے اس کا تو رول ہو سکتا ہے. لیٹ می برنگ یو بیک ٹو دی اکنامک مینیفیسٹوز آف دی 3 پولیٹیکل پارٹیز. آپ کیا سمجھتے ہیں, ایک زمانے میں تو بڑا کلیئرلی سمجھا جاتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پرو سوشلسٹ پارٹی ہے, پرو پیپل بات کرتی ہے, زیادہ لوگوں کی بھرتیاں اور حکومت کی ایفیشنسی پہ بات کرتی ہے. نیشنلائزیشن کی بھی ایک دور ہم نے دیکھا بیکاز آف پاکستان پیپلز پارٹیز رول. اب آپ یہ بتائیے کہ کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اکنامکلی دیر از ناٹ مچ ڈفرنس, اور نہ ان کے پاس کوئی فسکل سپیس ہے اپنے آپ کو زیادہ منور کرنے کی, اپنے آپ سے مختلف کرنے کی. IMF کے پاس ہر حکومت کو جانا پڑے گا, سبسڈیز ہر حکومت کو کم کرنی پڑے گی, انفلیشن پہ قابو پانا ہر حکومت کے لیے چیلنج ہوگا. سو دیر از نو ڈفرنس ان دیئر اکنامک آفرنگ. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میں نے کہا نا کہ دے آر پرومسنگ ایوری تھنگ, اور جو ڈیفیکلٹ پارٹس ہیں اس پہ میرے خیال میں تھنکنگ لیک کر رہی ہے, اور ایکسپریشن بھی لیک کر رہا ہے کہ وہ کریں گے کیسے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پرائیویٹائزیشن ہے, اب سرپرائزنگلی PPP کے مینیفیسٹو میں تو یہ زیادہ پرومیننٹلی نظر نہیں آیا, اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات کر رہے ہیں, وہ بھی ایک کائنڈ آف پرائیویٹائزیشن ہے, لیکن PMLN کے مینیفیسٹو میں بھی مسنگ ہے. And I think that is where the SIFC comes in. Current caretaker government and SIFC obviously is very clear that there has to be a massive privatization. تو میرے خیال میں یہ this they have intentionally not talked, but I think both will agree, and اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے. یہ جو state owned entities جس کے اوپر ایک لا بھی آ گیا ہے, SOE اسٹیٹ اونڈ اینٹیز ایکٹ, لیکن اب اس کی امپلیمنٹیشن ٹوگیدر ود میجر پرائیویٹائزیشن وہ تو ایک امپیریٹو ہے جس وچ از اناوائڈیبل اف یو ہیو ٹو موو ان دا رائٹ ڈائریکشن. بالکل صحیح. پرائیویٹائزیشن آف دی ال پبلک سیکٹر کمپنیز, یہ ہائی آن دی ایجنڈا تھا. اس کے علاوہ اگر آپ کو یاد ہو فلور آف دا پارلیمنٹ پہ حفیظ شیخ صاحب نے بھی اس بات کو مینشن کیا تھا کہ بھئی کوئی 700 ایسے لوگوں کی لسٹ بنائی گئی ہے جن کے لائف سٹائل, یہ جو پیرلل اکانومی والی بات تھی کہ ان کے لائف سٹائل, ان کے جو ٹیکس کے تخمینے ہیں اس سے میل نہیں کھاتے. حامد المشرقی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حامد صاحب, کافی انٹرنیشنل جریدوں میں یہ بات کور کی جاتی ہے کہ پاکستان فرسٹ نیڈس ٹو پٹ دیئر اون ہاؤس ان آرڈر, ٹیکس نیٹ بڑھائیں, چیزیں کریں. عوام کا یہ خیال ہے کہ یہ ساری سختیاں IMF کے کہنے پر آتی ہیں, لیکن بہرحال یہ کرنی تو ہیں ہمیں. ہم ٹیکس نہیں دیتے تو یہ ہمارا قصور ہے,
لیکن کس حکومت کے پاس آپ آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کیا میجرز لے تو لوگوں کا اعتماد بحال ہو, وہ خود خوشی سے ٹیکس دینے لگیں, یا ان کو کیا انسینٹیو دیا جانا چاہیے؟ دیکھیے سدرا, بات یہ ہے کہ اخلاقی طور پر جو مضبوط حکمران ہوتے ہیں تو ان کے پاس اخلاقی جواز ہوتا ہے کہ وہ اپنے عوام کو یہ کہہ سکے اور مجبور کر سکے کہ وہ ٹیکس دے. جب عوام کے اندر بد اعتمادی ہوتی ہے اور عوام کے اندر یہ تاثر ہوتا ہے کہ وہ جتنا مرضی ٹیکس دے دیں, وہ بنیادی طور پر اشرافیہ کے اللے تللے پورے کرنے پر آنا ہے اور اشرافیہ نے اپنی کرپشن پر خرچ کرنا ہے, بجائے یہ کہ وہ میری سڑک کے اوپر خرچ ہو, میری بہتری, میرے سکول, میرے ہسپتالوں پہ خرچ ہو. میرا ٹیکس جو ہے وہ اشرافیہ کے لیے ہی ہونا ہے, تو عوام کیوں اس ٹیکس نیٹ میں آئے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پیرلل اکانومی ہے اس کا سب سے زیادہ نقصان عوام کو بھی ہوتا ہے. پیرلل اکانومی سے مراد یہ ہے کہ وہ کالا دھن جو اشرافیہ نے, جو ایلیٹ کلاس نے اپنے طور پر اپنے لیے جمع کر رکھا ہے, وہ عوام میں برابر اس کے فوائد تقسیم نہیں ہو پاتے ہیں. اور اسی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے الیکشن کا تسلسل دنیا میں جہاں بھی ہوتا ہے وہاں جمہوریت مضبوط ہوتی ہے. پاکستان بدقسمتی سے وہ ملک بنتا جا رہا ہے جہاں الیکشن کے تسلسل نے جمہوریت کو انحطاط کا شکار کیا ہے. بالکل, آپ جو کہتے ہیں نا کہ جمہوریت کی جو روح ہے کہ آپ کو پرفارمنس کے اوپر گیج کیا جائے گا کہ آپ نے پرفارم کیا ہوگا تو آپ کو ووٹ پڑیں گے. انفارچونیٹلی ہم نے سسٹم کو اس حد تک یعنی ویو لٹرلی بروکن دا سسٹم کہ یہ بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے پرفارم کیا ہے نہیں کیا ہے, اچھی پالیسیز بنائی ہیں, عوام کی امیدوں پہ آپ پورے اترے ہیں یا نہیں. آپ کے پاس کئی راستے ہیں دوبارہ اقتدار میں آنے کے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, ذرا لائف سٹائلز پہ بھی بات کریں گے. ہمارے جتنے پاپولر لیڈرز ہیں ماشاءاللہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا طرز زندگی ایک عام پاکستانی جیسا نہیں ہے, اور کیا یہ ان کی مقبولیت کا باعث بنتا ہے, ان کو انسپریشنل بناتا ہے, ان کی لائف سٹائل کو ایسپریشنل بناتا ہے پاکستانی عوام کے لیے, یا پھر اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں لوگوں کو تکلیف بھی ہے, دکھ بھی ہے, اور وہ اپنے لیڈرز پہ سے اعتماد کھوتے چلے جا رہے ہیں. اس پہ بات کریں گے جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.